بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج دعا کا ویڈیو میں نے بنایا تھا، اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ میں زیادہ تر چھوٹے ہی ویڈیو بناتی ہوں کہ آپ کو سننے میں بھی آسانی ہو۔ دعا کے بارے میں بتا رہی تھی، دعا کے آداب۔ دعا کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ خود پہ بھی غور و فکر کی جائے۔ میں نے بتایا تھا نا، خوب اللہ سے معافی بھی مانگیے، اپنے ہر گناہ کا اعتراف بھی اللہ سے کیجیے کہ اللہ جو گناہ ہم سے جان بوجھ کے ہوا ہے، اللہ جو گناہ ہم سے انجانے میں ہوا ہے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا، پھر تب آئیے گا اپنی دعاؤں پہ۔ اور اپنے کپڑوں پہ، اپنے آپ پہ کچھ خواتین ہی ہوتی ہیں جن کے نیلز بڑے ہوتے ہیں۔ نیل پالش ٹھیک ہے نہیں لگی ہے، کیونکہ نیل پالش لگے گی تو وضو ہی نہیں ہوگا، لیکن نیلز اگر بڑھے ہیں تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں۔ جو چیز اسلام میں نہیں پسند کی گئی ہے، منع ہے، تو اس کو آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ اپنے لباس پہ، اپنے آپ پہ ایک ذرا سا پورا بھرپور جائزہ لیجیے گا، اس کے بعد پھر دعا مانگیے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بتا رہی ہوں۔ یقین میں نے کل کہا تھا نا، اسی پہ میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے، اور جب مدینہ شریف آئے اس کے بعد ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے تھے تو کہا کہ ان کی اماں کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کی والدہ آئیں تو وہ اس بچے کی، اس لڑکے کی، تو وہ رونے لگی وہاں پہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہیں پہ دعا مانگا کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ جو ہجرت کر کے آپ کے لیے، آپ کی محبت میں یہاں پہ آئے ہیں مدینہ شریف، اور یہاں پہ آئے کہ میرا بیٹا ہی ختم ہو گیا، تو جو ہمارے اور عزیز اقارب جو مکہ شریف میں ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ اپنا پرانا دین چھوڑ کے گئی، اس لیے یہ تمہارے ساتھ ہوا۔ تو اس طرح سے جب وہ رو کے مانگی ہیں اللہ سے، تو پتہ ہے ان کے بیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر وہ کئی سال اور رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ کسی خلیفہ کے زمانے میں ہوا تھا، میں تھوڑا سا مس کر رہی ہوں، تب ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ ہے دعا۔ بس ہمارا یقین اور ہمارا مانگنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ مالک کو پسند آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت ارحم الراحمین ہے، وہ تو ہمیں بنا مانگے بھی دیتے ہیں، لیکن مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ خوب مانگا کریے، خوب مانگا کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں تب تک قبول ہوتی رہیں گی جب تک تم مانگتے رہو گے، اس لیے اللہ سے مانگا کیجیے، خوب مانگا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے، اور ناشکری بھی نہ ہو، یہ بھی خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا سب کچھ آپ نے ہی دیا، لیکن اللہ ہمیں اب اس کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی دے دیجیے، اللہ اب اس کی ضرورت ہے، آپ دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، لیکن آپ کو کہنا ہے، مانگنا ہے، مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے خوب مانگا کریے اور پورے یقین کے ساتھ مانگیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ضرور ملے گا، میرے حق میں بہتر ہوگا تو ملے گا، اور یہ بندے کو تو پتہ نہیں میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی دعاؤں کو مانگا کریے۔ بس سچے دل سے مانگیے، یقین سے مانگیے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی خوب حمد و ثنا کیجیے گا، درود شریف پڑھیے گا، اول، آخر اور بیچ میں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیجیے گا، اس کے بعد تب آپ اللہ سے اپنی جو بات آپ کے دل میں ہو، ہر بات کہیے گا، ہر بات کر دیجیے گا اللہ سے۔ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے۔ پوری کائنات بھی دینا چاہے آپ کو تو نہیں دے سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور پوری کائنات مل کے بھی روکے اور اگر اللہ دینے پہ آئے
تو آپ کو سب کچھ آپ کو دے سکتے ہیں اللہ۔ بس اپنی دعاؤں کو سچے دل سے مانگیے، خوب مانگیے۔ اب اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔